بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کی سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لایا ہوں یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے، اور یہ آیت ہے نصر من اللہ و فتح قریب۔ اس آیت کی کیا کیا برکات ہے اور آپ نے اس آیت کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، اس وظیفے کے کیا فوائد ہیں اور اس کے بارے میں پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق عاقل انسان کی خوبیاں کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ دوستوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالی نے زمین کی چابیاں عطا فرمائی، زمین اور اس کائنات کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دی گئیں، اور مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ میں عبدیت والا نبی بنوں یا پھر بادشاہت والا نبی بنوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اشارہ فرمایا کہ تواضع اختیار کرے اور عبدیت والے نبی بن جائیں، لہٰذا آپ نے عبدیت کو اختیار فرمایا اور میں نے نبی اور عبد ہونے کو اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے یہ زمین سب سے پہلے پھٹے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تمام انسانیت کی شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ نصر من اللہ و فتح قریب، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کی مدد بھی قریب ہے اور فتح بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قریب ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ فتح اور کامیابی کیسے ملے گی؟ اس کا راز معلوم ہو گیا کہ جب آپ ایک عام انسان بنیں گے، عبدیت کو اختیار کریں گے، تواضع کو اختیار کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ پر ایسی کامیابیوں کے دروازے کھولتا ہے کہ جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی عاجزی سے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سربلندی عطا فرمائیں گے، اور جو کوئی برا بن کر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو پست اور ذلیل کر دیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک سنایا، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ عظمت میرے نیچے کی چھوٹی چادر ہے اور کبریائی میرے اوپر کی بڑی چادر ہے۔ جو کوئی میری اس چادر کو اوڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ عظمت و کبریائی میری دو صفات ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے العزیز الجبار المتکبر۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی صفت ہے، وہی متکبر ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بڑا بن کر دکھائے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ عاجزی اور تواضع اختیار کرے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ سخت ناپسند ہیں جو کہ تکبر کرتے ہیں، جبار بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پست فرماتا ہے۔ اور جو کوئی بھی عاجزی اختیار کرتا ہے، عبدیت اور تواضع کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے، اور ایسے بندے کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ تمہارے لیے اللہ کی مدد قریب ہے، تمہارے لیے راستے کھول دیے گئے ہیں، تمہارے لیے فتح قریب کر دی گئی ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عاقل کس کو کہا اور کس طرح سے زندگی گزارنے والے انسان کو عقل مند کہا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو نصر من اللہ و فتح قریب کا وظیفہ بتاتا ہوں۔ اس آیت کا وظیفہ بہت ہی مبارک اور آسان ہے۔ آپ نے اس مختصر آیت کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جو وقت بھی ہو سکے آپ اس آیت کو 313 مرتبہ پڑھیں، اور اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر یہ آیت پڑھیں۔ صبح کے وقت پڑھ لیں، دن میں پڑھیں، یا پھر رات کو بستر پر لیٹ کر یہ آیت پڑھیں۔ تعداد کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ 313 کی تعداد میں ہی یہ آیت پڑھنی ہے،
اور ایک بات جو ضروری ہے کہ اول و آخر آپ نے کم از کم ایک مرتبہ درود پاک لازمن پڑھنا ہے۔ اس طرح سے اس آیت کا یہ وظیفہ کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے عجز و انکساری کے ساتھ اپنی حاجت کی دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی پوری ہوگی۔ جتنا یقین کے ساتھ وظیفہ کریں گے اتنا ہی جلد آپ کو اس کے نتائج حاصل ہوں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ بہت ہی لاجواب اور مجرب ہے۔ خود بھی اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کریں اور اس وظیفے کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو پائیں۔ تو چلیے چلتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فرمان کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ عاقل انسان کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا کہ عاقل انسان صرف 3 چیزوں پر توجہ دیتا ہے۔ کسب معاش کی طرف وہ توجہ کرتا ہے، یعنی مال کمانے کی طرف، آخرت کی طرف، یکسوئی کی طرف، اور جائز لذتوں کی طرف، یعنی جو جائز خواہشات ہیں ان پر توجہ دے۔ اس فرمان سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کو اپنے کسب معاش پر توجہ دینی چاہیے، اور یاد رہے کہ کسب حلال کے حوالے سے اور بھی بہت سی روایات ہیں، اور انسان اگر اپنی جائز خواہشات کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بس مصلے بچھا کے بیٹھ جاؤ اور دنیا کا کوئی کام نہ کرو، تو یاد رہے کہ ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اپنی آخرت کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا اور اپنی دنیا کی جائز خواہشات کے لیے بھی تگ و دو کرنی چاہیے، جیسا کہ کسب حلال کو عین عبادت ہی کا درجہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ عاقل انسان وہ ہے کہ جس کے دن بھر میں 4 طرح کی گھڑیاں ہونی چاہیے۔ ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں وہ اپنے رب کے ساتھ مناجات کرے، اپنے رب کو پکارے، اس سے دعا مانگے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اللہ کی صفات پر توجہ کرے اور یہ سوچے کہ میں زندگی کیسے بسر کر رہا ہوں۔ اور ایک گھڑی ایسی بھی ضرور ہو کہ جس میں اس کا بیٹھنا اٹھنا علم والوں کے ساتھ ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ یہ بیٹھے جو بصیرت والے ہوں تاکہ ان سے یہ فیض حاصل کر سکے۔ ان لوگوں سے آپ کو اچھی باتیں ملیں گی، آپ گناہوں سے بچ پائیں گے۔ اور پھر ایک گھڑی ایسی بھی ہو جس میں جائز لذتوں اور جائز خواہشات کو وقت دیا جائے۔ یاد رہے کہ اپنی نماز اور عبادات کے ساتھ اگر آپ اپنی جائز خواہشات اور لذتوں کو وقت دیتے ہیں، ان میں مشغول ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر ان خواہشات کو بھی پورا کریں۔ حلال کمائیں اور حلال کاموں میں اپنا پیسہ لگائیں۔ اللہ نے حرام کاموں سے منع فرمایا، لیکن جو جائز کام ہیں ان میں لگنے اور مشغول ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک گھڑی ایسی ہو کہ جس میں اپنے احوال پر غور کرے، اپنے ہم عصروں سے غافل نہ ہو، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ فرمایا کہ جو انسان یہ کام کر لے تو وہ حکمت و دانائی کے ایک حصے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی میں تواضع اختیار کریں اور اللہ کے محبوب بن جائیں، اور اللہ تعالی آپ کو دنیا و آخرت کی بلندیاں نصیب فرمائے گا۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔